جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ جواب نامہ نواز اسٹوڈیوز سے یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ہفتے کچھ بہت اہم واقعات ہمارے اس خطے میں رونما ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو کل کا واقعہ ہے جس حوالے سے ابھی جو بریکنگ پوری دنیا میں اور سوشل میڈیا پہ جو ایک ٹاپ ٹرینڈز میں یہ خبر چلی ہے کہ ہمارا برادر اسلامک ملک اس کے بہت ایک اہم ذمہ داری پہ فائز جنرل قاسم سلیمانی جو ہے وہ ایک حادثے میں مارے گئے، اور اس حوالے سے دو اطلاعات ہیں۔ ایک تو یہ خبر ہے کہ بغداد ایئرپورٹ کے پاس ہی ان کی جو کارواں تھا اس کے اوپر ڈرون کے ذریعے اٹیک ہوا ہے، اور ایک یہ بھی خبر کچھ ذرائع سے آ رہی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ راکٹ حملہ ہوا ہے قطر سے، یہ ایک خبر ہے۔ بہرحال یہ دونوں اطلاعات ہیں، اس حوالے سے ہم حتمی نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال وہ اس حادثے میں جو ہے وہ ان کی ہلاکت ہوئی ہے، اس کے خطے پہ کیا اثرات رونما ہوں گے؟ امریکہ ایران کی چپکلش مزید بڑھنے جا رہی ہے، اور پاکستان کیونکہ ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہم اسٹریٹجک پاکستان کا ایک رول ہے، تو اس حوالے سے پاکستان کی ایک اہم شخصیت سے رات کو ٹیلی فونک بات بھی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے یہ خبر بھی جو ہے وہ چلتی رہی سوشل میڈیا پہ بھی، ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ بھی۔ تو آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ ٹرینڈ جو ہے وہ بہت سے ٹرینڈ جو ہیں وہ ایک ایرانی جو اس اٹیک کے اوپر بھی چلتے رہے، لیکن ایک بحث جو ہے وہ ورلڈ وار 3 کے حوالے سے بھی شروع ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کافی بحث بھی ہوئی، کچھ تبصرے بھی آئے، کچھ پرانی چیزیں شیئر بھی کی گئیں۔ ٹرمپ کے حوالے سے بھی جو ٹویٹس اس کی آئی ہیں اس میں ایک بڑا ہی جارحانہ جو ہے وہ انداز اختیار کیا گیا، اور ایران کے جو ترجمان ہے، ایران کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ بہت کلیئر اور اسٹریٹ ہے کہ ہم اس واقعے کا یہ حادثہ ہوا ہے اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ یہ سارے ہمارے موضوعات آج کے اس پروگرام میں رہیں گے، اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پوچھیں گے جناب خالد محمود عباسی صاحب سے۔ تو سر، آپ جو یہ کل واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں۔ لیکن بظاہر جو اس کا فوری سبب تو یہی نظر آتا ہے نا کہ جو ابھی حال ہی میں امریکہ کی جو ایمبیسی ہے عراق میں اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اور کچھ لوگوں نے وہاں پہ جلاؤ گراؤ کی کوشش کی تھی، تو اس کے پیچھے جو بھی تھے تو لوکل ہی لوگ، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو سوچ تھی یا جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ یہی جو جنرل ایران کے جو اس واقعے کی نظر ہو گئے، تو انہی کی سوچ تھی۔ ویسے بھی یہ بہت مؤثر آدمی تھے، مشرق وسطیٰ میں جو بھی سارے بھی، شام میں جو ہو رہا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، عراق میں اور افغانستان تک بھی ان کے اثر و رسوخ تھے۔ یعنی ایران کا یوں سمجھ لیجئے کہ جو ایک ریولوشنری ایک آئیڈیالوجی جو کچھ بھی ہے، یا ان کے جو بین الاقوامی عزائم ہیں، یا مسلم ورلڈ کو جو بھی مسلم ورلڈ میں اپنے اثرات قائم کرنے کی جو بھی ہے، اس کا جو بڑا ایک کی پرسن تھے یہ، اور بنیادی جو ہے نا ان کے پاس یہ بہت ہی اہم آدمی تھے اس اعتبار سے۔ لیکن جو فوری کلیش کا سبب بظاہر نظر آتا ہے وہ ہے جو امریکی ایمبیسی کے اوپر حملہ ہوا ہے، وہ گویا ریڈ لائن کراس ہوگی نا امریکی اعتبار سے۔ ایک شخصیت کا نام محمد رادے جو پرو ایرانین لیڈر ہیں، وہ بھی کیونکہ اس کا نام پہلے لیا جا رہا تھا، ہاں وہ ہیں تو اصل میں شاید حزب اللہ کے اسپوکس مین ہیں یا آفیشل ہیں اس کے، اور لیکن یہ چونکہ حزب اللہ کو بھی یہی صاحب منظم کر رہے ہیں، حوثیوں کو بھی یہی منظم کر رہے تھے، اور اسی طرح عراق کے اندر بھی جو ایک ریزسٹنس موومنٹ تھی اس کو بھی یہی منظم کر رہے تھے، داعش کے خلاف، اور تو داعش کے خلاف، اور یہ سارا وہ پھر اس میں بعض چیزیں کلیش کر جاتی ہیں نا امریکی مفادات کے ساتھ بھی۔ جی، بعض میں جہاں امریکی مفادات کے ساتھ ان کی امانی بھی ہو جاتی ہے، بعض میں کلیش ہو جاتا ہے، تو یہ چلتی رہتی ہیں چیزیں، لوگ اپنے مخالفوں سے بھی کام لیتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ خاص ہوتا ہے نا ایک دائرہ، اس کے اندر ہی رہ کے کام کرنا ہوتا ہے، اسے جب آپ کراس کریں تو پھر آتا ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ در حقیقت جو ایمبیسی کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو اس کو امریکہ نے اپنی ناک کا مسئلہ بنایا ہے اور اس کے بدلے میں یہ کیا ہے۔ لیکن یہ تو ایک فوری سبب ہے نا، لیکن جو امریکہ اور ایران جو چپکلش کی اس کی کوئی تاریخ تو کوئی بہت پرانی ہے۔ اس چپکلش کے حوالے سے ہمیشہ دو آ رہی ہے۔ اچھا، یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا کلیش آف انٹرسٹ تو ہے نا مشرق وسطیٰ میں،
امریکہ بہرحال وہ سعودی سائڈ لیتا ہے اور سعودی عرب اس کا ایک بہت اہم مورا رہا ہے. صحیح. لیکن یہ کہ سعودی عرب کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے اور امارات کو کنٹرول کرنے اور سارے عربوں کو مٹھی میں رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ ایران کا ڈراوا دیتا رہے نا. تبھی تو اس کا اسلحہ بکتا ہے, تبھی اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں عرب کہ جب ان کو کسی کا کوئی خوف دلایا جائے گا تو وہ خوف ہمیشہ ایران کا دلایا گیا. اور بہت سی جگہوں مثلاً امریکہ نے کارروائی کرنی ہے عراق میں جب کی تھی 2003 میں, تو اس میں ایران صدام کا مخالف تھا, تو امریکہ کو معلومات دینے میں, اسے فیسیلیٹیٹ کرنے میں, صدام کے خلاف اقدام کرنے میں ایران نے یقیناً ساتھ دیے. اچھا, اس حوالے سے واشنگٹن پوسٹ میں جو آرٹیکل آیا, خصوصی فیچر آیا, تو اس میں اس کی جو مین ٹیگ لائن ہے وہ یہی تھی کہ امریکہ کے ساتھ جو بھی مطلب دوستی کرتا ہے اس حوالے سے اس کے ساتھ ایک دوستی کی داستان بتائی گئی ہے, تو اس سے نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جس نے بھی دوستی کی اس دوستی کا انجام برا ہی نکلا. یہ امریکہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. اچھا, دیکھیں آپ ذرا اپنے یہاں چھوٹے پیمانے پہ دیکھیں نا کہ جو بھی مؤثر لوگ ہوتے ہیں, جو مطلب جنہیں خدا خوفی نہیں ہوتی, ان کے ساتھ آپ اگر دوستی کریں گے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی, فائدہ مند نہیں ہوگی. وہ گھروں میں باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے بھائی پولیس والوں سے دوستی کا مطلب وہ نقصان دہ ہے, اس کا فائدہ نہیں. تو یہ ہر جگہ پہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور قرآن مجید نے بھی ایک اصول دیا ہے کہ یہ جو ایول فورسز جب جمع ہوتی ہیں تو یہ نظر تو جمع آ رہی ہوتی ہیں, ایک متحد نظر آ رہی ہوتی ہے, ان کے دل کبھی ملے نہیں ہوتے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, تم گمان کرتے ہو یہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. تو اس لیے کہ یہ جو بھی ہوتا ہے نا, یہ دنیا کی محبت یا اقتدار یا یہ چیزیں جب آپ میں جسے کہتے ہیں نا جی مفادات ہیں جو آپ کو جوڑ دیتے ہیں, تو جو مفادات جو جوڑتے ہیں تو وہاں وہ مفادات بھی ہوتے ہیں نا جن کی وجہ سے کلیش ہو جاتے ہیں. تو اصل جوڑنے والی شے مفادات نہیں ہوتے, نظریہ ہوتا ہے. اور نظریہ وہ بھی جو عالمی نظریہ ہو, جو آفاقی نظریہ ہو, وہ آپ کو جوڑتا ہے, وہ تالیف قلوب کرتا ہے. اس کے علاوہ جتنے مفادات جب جوڑتے ہیں تو مفادات کلیش بھی کرا دیتے ہیں. لہٰذا یہ صرف امریکہ کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ہم اس کا امریکہ کے بارے میں کہیں کہ اس کی یہ نفسیات ہیں. یہ بچھو والی نفسیات افراد کی بھی ہوتی ہے, یہ بچھو والی نفسیات ان قوموں کی بھی ہوتی ہے جو ایول ایجنڈا لے کے چل رہی ہوں. تو یہ امریکہ کے, یہ ایران کے ساتھ بھی مطلب ان کی بھی جو بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوگی اس کی سوچ اسی طرح چلتی ہوگی. استعمال کرو ٹیشو پیپر کی طرح اور اس کے بعد پھینک دو. یہ تو ہر ایک نے اپنے ایسٹس جو ہیں آخر دفنانے بھی تو ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, جو خچر آپ استعمال کرتے رہیں تو وہ خچر اس کے بعد آخر اسے گولی بھی مارنی ہوتی ہے. تو یہ تاریخ کوئی مطلب اس یہاں خاص نہیں ہے. آپ شاہ ایران کے ساتھ کیا ہوا تھا, اگر ایرانی کے میں پیچھے چلے جائیں نا تو شاہ ایران بھی تو کسی کا پپٹ تھا نا, وہ بھی تو کسی کا ایجنٹ تھا, وہ بھی کسی کا اعلی کار تھا. لیکن پھر ہوا کیا اس کے ساتھ, وہ اپنے ملک میں آ جائیں. ہمارے جتنے بھی لیڈر شہید ہوئے جو بھی ہوئے تو ان کے بہرحال وہ کیا کس کو الزام دیتے دیتے مارے گئے. بھٹو صاحب راجہ بازار آ گئے تھے کہ کون میری جان لینا چاہتا ہے بتانے آ گئے تھے. اچھا, اور ضیاء الحق صاحب کا طیارہ کس نے پھاڑا تھا, اور انہوں نے کیا کچھ خدمات نہیں سر انجام دی تھی ان کے لیے. بڑا اہم رول تھا افغان وار کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے نا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو ہر جو ہے نا اس طرح کے غلط کار لوگوں کا ساتھ دینے والوں کو سوچنا چاہیے, یا جو خفیہ ایجنڈے لے کے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے اعلی کار بنتے ہیں, ان کو سوچنے دینا چاہیے کہ ایک دن ان پر ایسا الزام لگ جاتا کہ انہوں نے خاص حدود تجاوز کیے, انہوں نے جو ہے ریڈ لائن عبور کیے, لہٰذا اب ان کو ہمیں ضرورت نہیں ہے, ان سے جان چھڑانی ہے. تو وہی ہوتا ہے. اچھا, ویسے اگر ان کی زندگی کے اوپر اگر ہم جو قاسم سلیمانی, جنرل قاسم سلیمانی نظر دوڑائیں تو بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ فیلڈ میں رہ کے ایک بیٹل کرنا اور فرنٹ سے لیڈ کرنے والی ان کی حیثیت رہی ہے, خاص طور پہ ان ممالک کے اندر, شام میں, عراق کے اندر. اور ایک مجھے تصویر ملی, بڑی انٹرسٹنگ پکچر تھی, میں اس کے حوالے سے کچھ ان کے جو زندگی کے حالات دیکھ رہا تھا, یہ میں اسکرین پہ دکھا بھی دیتا ہوں. یہ 1993 کی جو ہے یہ پکچر ہے, اور احمد شاہ مسعود ایک افغان وار کے ایک بڑے ہیرو ہیں, اور بعد میں پھر ان کا طالبان کے ساتھ بہت کانفلکٹ بھی رہا, اور 9/11 کی فوری بعد میں اگلے دن ہی یا کچھ دنوں بعد یہ مارے گئے تھے. تو ان کے ساتھ ان کی پکچر ہے. تو بہرحال ان کا ایک بہت اہم رول افغانستان میں بھی رہا ہے, خاص طور پہ پوسٹ 9/11 سلیمانی کا. جی سلیمانی. دیکھیں پہلی بات تو یہ نا کہ آپ نے ان کی دلیری کی بات کی. جی, میں پہلے اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں پھر اس چیز کی طرف آتا ہوں نا.
یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک تصور ہے کہ دلیر صرف نظریے والے لوگ ہی ہوتے ہیں. دلیری آدمی میں قومیت کے لیے بھی آ جاتی ہے. نیشنلزم بھی آدمی کے اندر دلیری پیدا کر دیتے ہیں. صحیح. جاپانیوں نے اپنے جہاز بالکل اسی انداز میں جیسے خودکش دھماکے ہوتے ہیں نا, اس انداز میں جا کے شپس کے جو چمنیاں تھیں ان میں اپنے آپ کو پھاڑا ہے لے جا کے اپنے جہازوں سمیت. تو یہ یعنی یہ بھی تو بہادری نہیں کہیں گے آپ اسے. تو بہادر کوئی کافر بھی ہو سکتا ہے, اس میں بھی دلیری آ سکتی ہے. تو یہ دلیری کوئی صرف مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے, یہ آئیڈیالوجی ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ جو بھی آپ کا ایک قومی تعصب ہوتا ہے نا, وہ بھی آپ کے اندر دلیری پیدا کر دیتے ہیں. ابو جہل بھی دلیر آدمی تھا, آپ اسے بزدل آدمی نہیں کہہ سکتے, اس میں بھی بہادری تھی. تو اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ ایران جو ہے نا, اس کی ایک تاریخ ہے, ایک اس کی ماضی کی بہت درخشاں مسالے ہیں. تو اب وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کے اندر ایک عزم پیدا کر دیتی ہے, آپ کے اندر ہمت پیدا کر دیتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے بڑے اچھے یعنی دلیر, بہادر اور قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کرنے والے لوگ ایرانی قوم میں موجود ہیں. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جب آپ امت سے کی سطح کو چھوڑ کر اپنی قومیت کی سطح پر آ کر سوچتے ہیں, تو پھر جو آپ کے انٹرسٹ ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں نا, اپنی قومی انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں, اپنے اسلامی یا امت کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھتے. تو ایران کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو افغانستان میں ایک بالکل ان کے مخالف حکومت آ گئی تھی, جسے آپ طالبان کی حکومت کہتے ہیں, مذہبی اعتبار سے بھی. اور ظاہر ہے ان میں ریجیڈیٹی بھی تھی, وہ کوئی مطلب کسی شیعہ کو کوئی ریلیکسیشن دینے کے لیے تیار نہیں تھی. اور یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ وہ تو ان کو مطلب پرسنل لا میں بھی کوئی چھوٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اہل تشیع کو بھی فقہ حنفی فالو کرنی پڑے گی. یعنی یہ تو میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا, یہ میں نے ان کے چیف جسٹس سے جو قاضی القضاء تھے ان سے خود سنی تھی یہ بات. میں نے پوچھا ان کا یہ جواب تھا. تو اب جو اس طرح کی کمیونٹی ہو اس کے اندر ایک بہرحال گھٹن تو وہ محسوس کرے گا. مذہبی معاملات میں تو کوئی بھی اپنی مداخلت برداشت نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے جو افغانستان میں نیشنل لیول کے جو بھی مفادات تھے تو وہ ایٹ سٹیک تھے, کیونکہ طالبان تو ایران کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھتے تھے, ان کے اندر کوئی اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا اپنے دور اقتدار میں. تو ظاہر ہے ایران کے بڑے یعنی وہاں ایک بہت بڑا حصہ ہوا جو فارسی بولتے ہیں, یہ ازبک ہیں اور یہ جو, تو اب ان کے جو بھی وہاں پہ ایسٹس تھے انہیں سپورٹ کرنا تھا نا. اب یہ بندہ چونکہ دلیر ہے تو یہ وہاں پہ آیا, ان کو حوصلہ افزائی کی, یہ جو بھی آپ یا یہ آپ ادھر بلایا, تو یہ تو ان کے جیسے جب ہم روس کے خلاف لڑ رہے تھے تو ہمارے لوگ جا کے ملتے تھے, حکمت یار سے ملتے تھے, انہیں احمد شاہ مسعود سے ملتے تھے, انہیں پشاور میں بلاتے تھے, اسلام آباد یہ لوگ آتے تھے, واشنگٹن تک جاتے تھے. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. ہاں یہ بات یعنی اگر کچھ لوگوں کو یہ سمجھتے تھے لوگ کہ جناب ایران بڑا اینٹی امریکہ ہے اور یہ اور وہ ہے, تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بہرحال اتنا کچھ نہیں تھا. بعض جگہوں پہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے, طالبان مسئلے میں بھی ساتھ دیے ہیں, امریکہ کو پوری مدد پہنچائی ہے, اور عراق مسئلے میں جب عراق صدام حسین کا عراق تھا, عراق وار جو تھی تھی اس میں بھی پورا سپورٹ کیا امریکہ. حوالے سے تو یہ کام تو پھر ایک جسے کہتے ہیں کہ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی میں نہیں شامل ہو جاتا. اگر پاکستان پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم پاکستانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کوئی آف کورس یعنی انہوں نے یعنی جن کو پاکستان اپنے جو بھی طالبان کو پاکستان اپنا سمجھتا تھا, اور جو طالبان مخالف شمالی اتحاد تھا اس کو ایران سپورٹ کر رہا تھا اور انڈیا سپورٹ کر رہا تھا. تو یہاں انڈیا اور ایران ایک پیج پہ تھے اور پاکستان دوسری طرف کھڑا تھا. اسی طرح آپ یہ بھی سمجھ لینا پاکستان میں بھی تو بہت کچھ ہو رہا تھا. یہاں پہ جو مذہبی بنیادوں پہ دہشت گردی ہو رہی تھی تو یہ یک طرفہ تو نہیں تھی نا, تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کچھ لوگوں کے بارے میں آج لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ سعودی پراکسیز تھے, تو اگر سعودی پراکسی تھی, کسی اور کی پراکسی نہیں تھی, تو پھر دہشت گردی کیسے ہوگی؟ دو طرفہ. ٹھیک ہے, تو کوئی اور بھی تو کسی کا پراکسی تھا, اور وہ بھی تو کہیں سے ہینڈل ہو, اس کا کوئی ہینڈلر تھا, ان کو بھی تو کوئی لے کے چلنے, وہ کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو اس طرح کے سارے آپریشن انصاف کے پاس تھی, انصاف کے حوالے سے. اچھا, ان کے کچھ پاکستان مخالف بیانات بھی جو ہے کچھ پچھلے چند سالوں میں منظر عام پہ آئے تھے, اور کچھ تھریٹس جو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بلوچستان, یہ تو چیزیں پھر کرنی پڑتی. آپ نے اپنے لوگوں کو موٹیویشن دینی ہوتی ہے, پھر جو بھی ان کے اپنے جو بھی
ضرورتیں تھیں اس کے تحت پھر یہ چونکہ یہ بندہ جو ہے ان کے بارے میں یعنی بڑا ان سے لوگ انسپائرڈ ہوتے تھے، یہ بڑے جذبے والا آدمی، آیت اللہ خامنئی کے بہت قریبی سمجھے یعنی ان کی ایک یہ بھی سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ ایک مذہبی انسپریشن بھی دیتے تھے، یہ صرف یعنی کوئی ایک وہ یعنی ایک اسٹریٹجک حیثیت کے وہ صرف کوئی جرنیل ہی نہیں تھے، بلکہ یہ کہ ایک طرح کے ان کے وہ جو ہے نا ایک جیسے ہوتا ہے نا پیر ہوتا ہے، یا جو آپ کا جیسے ایک مورلائزر ہوتا ہے، وہ بھی ان کی ایک تھی موٹیویشن۔ اچھا، اس میں آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ طالبان کے حوالے سے ایران کا موقف بھی ابھی اگر پچھلے 3-4 سالوں میں دیکھیں تو کچھ تبدیل ہوا ہے، اور کافی سپورٹ جو ہے نا اس عرصے میں طالبان کو ایران سے بھی ملی، اور بلکہ ایک لیڈر جو ہے حقیقت ہے نا، دیکھیں کہ مطلب ایران نے دیکھنا ہے کہ اس وقت مجھے کون لوگ مل سکتے ہیں جنہیں میں استعمال کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ اگر اسے نظر آ رہا ہے کہ طالبان کے ذریعے سے مطلب جو بھی اس کی مخالف قوتیں ہیں ان کو تھوڑا ناک میں دم کیا جا سکتا ہے، وہ کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن اس میں بڑا سوال ایران پہ نہیں لگتا ہے، ایران تو ایک ملک ہے، ملک نے تو اسی طرح بیہیو کرنا ہوتا ہے۔ طالبان ایک نظریاتی جماعت ہے، وہ نظریاتی یعنی اصل سوال تو طالبان پر کھڑا ہوتا ہے، اچھا، کہ آپ نے ان سے کیسے مدد لے لی۔ آپ دیکھیں نا جو طالبان کے میرا خیال ہے جو ملا عمر کے بعد جو ان کے امیر تھے، جو بلوچستان میں واپسی کے سفر میں مارے گئے تھے امریکی اٹیک میں، اسی طرح کے ڈرون اٹیک میں، تو وہ کہاں سے واپس آ رہے تھے؟ ایران سے، اور کوئی 1 مہینے کے لگ بھگ قیام کر کے واپس آ رہے تھے، تو وہاں وہ کیوں گئے تھے، ان کا کیا وزٹ تھا، یہ کیسے تھا؟ تو یہ اصل سوال تو یہ بنتا ہے نا۔ نہیں، ابھی یہ بھی ایک کچھ جو تجزیے ہیں، کچھ تبصرے اس حوالے سے آ رہے ہیں کہ جو امریکہ ایران جو مذاکرات چل رہے تھے تو ان میں بھی ان کا کافی رول جو ہے وہ سمجھا جا رہا تھا۔ ہاں، اصل میں بعض جو آپریشن تھے نا اس میں چونکہ یہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، اچھا، اور مطلب بعض چیزیں یمن میں، بعض شام میں، کچھ عراق میں، تو خاص طور پر اور افغانستان میں، اس میں یہ امریکہ کے ساتھ جو ہے نا ان کی کمیونیکیشن بھی تھی، اور یعنی یہ ایک طرح کے مل کے پروگرام کر رہے تھے، کئی کلیشز بھی تھے، ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کے کوئی لنکس تھے نا، کوئی رابطے تھے جس کی، تو اگر کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، تو وہ پھر اسی طرح کے لوگوں کے ذریعے سے ہوں گے نا جن کے ساتھ تھوڑا بہت آپ کا لنک جڑتا ہو۔ تو بہرحال اس حوالے سے اگر دیکھیں تو کل جو ہی یہ خبر آئی تو اس خبر کے مطلب جس تیزی سے پھیلی، اور ساتھ ہی ایک پیرالل بحث شروع ہوگی، اور وہ عالمی جنگ کے حوالے سے، اس میں جو ٹرمپ کے جو بیانات ہیں اس نے بھی آگ لگائی، اور کچھ جو ہے خطے کی طرف سے جو ہے وہ ایک غیر معمولی جو ہے وہ حرکت جو ہے، جیسے پاکستان کے جو ہے ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کو جو کال آئی، پھر اس حوالے سے اگر ہم اپنے خطے کے حوالے سے دیکھیں، ایک انٹرنیشنلی یہ سٹوری جو ہے وہ چلنا شروع ہوگی، ٹویٹر پہ اس نے بالکل ٹرینڈ کرنا شروع کر دیا رات کو کہ ورلڈ وار 3 جو اب دیکھیں، اس اعتبار سے تو کوئی شک نہیں، بہت بڑا واقعہ، آپ کسی ملک کے اتنے اہم آفیشل کو جو ہے نا اڑا دیں، اور اس طرح اڑا دیں، تو یہ تو بالکل ایک طرح کا جنگ میں دھکیلنے والی بات ہے۔ آپ ذرا تھوڑا اس کو ذرا تقابل کر کے دیکھیں نا، کہ ہم نے انڈیا کا جہاز گرایا، حالانکہ وہ ہماری حدود کے اندر تھا، وہ فروری کی جو بات ہے نا، جو ابھی پچھلے سال، آج سے تقریباً 10 مہینے پہلے کی، تو اس کے بعد کتنا خطرہ ہو گیا تھا کہ اب انڈیا حملہ کرے گا، ٹھیک ہے، وہ رات کتنے لوگوں کی بے سکونی میں گزری کہ آئے میزائل کیا ہے میزائل۔ تو یہ جب آپ کسی ملک کے، اور مطلب ایک وہ ملک جو اپنی کوئی سے رکھتا ہو، جو جس کی کوئی حیثیت ہو، لیٹا ہوا ملک نہیں جو کھڑا ملک ہے، تو اس کے ساتھ جب اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو وہ اس کو رسپانس تو کرتا ہے نا، اس کا جواب تو آتا ہے۔ تو اب یہ چیز محسوس کی جا رہی ہے کہ ایران نے جواب دینا ہے، کیونکہ اس کا بہت اہم آدمی جو ہے نا وہ مارا گیا ہے۔ خود اپنی قوم کو مورال بلند رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا انہیں۔ اب وہ کیا کریں گے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا وہ امریکہ کے خلاف کچھ کرنا تو شاید ان کے لیے بہت مشکل ہو، ویسے کرنا چاہیں تو بہت قریب عراق میں امریکہ کی بہت بڑی ایمبیسی موجود ہے، شام میں ہوگی، ٹھیک ہے، اور ویسے تو اور بھی جو بھی آپ سعودی عرب بھی ہیں یا امارات بھی ہیں، تو ایران کے پاس یہ سارے آپشن تو موجود ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ اس سب کو چھوڑ کر کوئی سعودی عرب پر ہی کچھ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کا خیال تو یہ ہوگا نا کہ یہ ہمارا جو بندہ مروایا ہے یہ کسی ہمارے مسلمان نے ہی شکایت لگا کے مروایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی
ہو سکتا ہے بہت عرصے سے امریکہ کو شکایتیں کی جا رہی ہوں کہ بھئی یہ بندہ ہے، یہ سارے مسائل کی جڑیں، تو بالآخر وہ بات ہو گئی، امریکہ نے اپنے لیے کی ہو یا جیسے بھی ہوئی ہو، لیکن یہ کہ ایران تو سوچ سکتے ہیں نا کہ یہ کون ہو سکتا ہے کہ جس نے شکایت لگائی ہے اور کس نے یہ کام کروایا ہوگا، تو یا بہانہ بنا سکتا ہے، اور وہ ایسا کر کے تو وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جی چلیں بڑا آسان ہے، امریکہ کے خلاف لڑائی مشکل ہے، اپنے ہی کسی مسلمان بھائی کے خلاف آسان ہے، اور یہ تو مغرب کو سوٹ بھی کرے گا کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، تو عین ممکن ہے کہ اسرائیل جو ایران جو ہے وہ سعودی عرب کی کچھ اس کے مقابل کچھ کرنے کی کوشش کرے یا اس کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کرے یا اس کے ایسٹس کو اسی طرح اڑانے کی کوشش کرے، تو اس صورت میں پھر سعودیہ بھی ریئیکٹ کرے گا۔ تو یہ مشرق وسطیٰ ظاہر سعودی عرب کے پیچھے بھی امریکہ ہے، اس کے ساتھ ویسٹ ہے، سعودیہ کا اپنا بڑا انفلوئنس ہے، شاید اسرائیل بھی ہے، ادھر بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو چائنا شاید آئے ایران کے پیچھے، روس آئے، تو یہ تو بہت ایک بڑی گمبھیر قسم کی جنگ چھڑ بن سکتی ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 2-3 سال قبل بھی ہنری کیسنجر کے حوالے سے ایک آرٹیکل جو ہے وہ آیا تھا تو وہ ایک سٹائر آرٹیکل، ایک طنزیہ آرٹیکل تھا، مطلب ایک مذاق، لیکن اس کو بڑا سیریس لیا گیا، اس حوالے سے تبصرے بھی ہوئے، خیالات بھی شیئر ہوئے، اور یہ میں اسکرین پہ دکھا بھی رہا ہوں، یہ تقریباً 27 نومبر 2011 کا آرٹیکل ہے، ڈیلی سکوپ ایک پورٹل ہے، ویب پورٹل ہے، اس میں یہ آرٹیکل جو ہے وہ شیئر ہوا تھا، اور اس کی ہیڈ لائن بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اف یو کانٹ ہیئر دی ڈرمز آف وار یو مسٹ بی اے ڈیف، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے ایک ٹویٹ تھی میں نے، کیونکہ یہ آرٹیکل بہت زیادہ ڈسکشن میں آیا تھا اور بہت زیادہ جو ہے یہ بھی ایک تقریباً میرے خیال سے 2018 کی ایک ٹویٹ ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، اگر میں وہی الفاظ اور اسی آرٹیکل کا حوالہ دے کے جو ہے وہ لکھا گیا کہ اف یو کانٹ ہیئر دی ڈرمز آف وار یو مسٹ بی اے ڈیف، ہنری کیسنجر، اس کے بعد اس کی ویب سائٹ کا حوالہ دیا اور ساتھ لکھا کہ ورلڈ وار 3 از آن دی وے، دی ایران ول بی دی اسٹارٹنگ پوائنٹ ان دیٹ وار in which Israel will have to kill many Arabs as possible and occupy half of Middle East. Kissinger. خیر یہ تنزیہ تھا اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ایسی باتیں اس سے منسوب کی گئیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مزاح ہی حقیقت بنتا نظر آ رہا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں مذاق، ویسے تو بعض سنجیدہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کے مذاق کو بھی مذاق نہ سمجھو، ایک بندہ جو مذاق کر رہا ہے اور اس کو مذاق نہ سمجھو، اور بہت سے مذاق ہوتے بھی نہیں۔ قرآن مجید میں بعض لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بڑی غلط باتیں کی، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے اور یہ باتیں تم نے کی ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم تو بس ہنسی کھیل کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا تمہیں اللہ کی آیتیں اور اس کے رسول ہی ملے ہیں ہنسی کھیل کرنے کے لیے، تو بھائی آپ نے ہنسی کھیل کرنا ہے تو ورلڈ وار 3 پہ ہنسی کھیل کرنی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں پیشن گوئی، پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں ہوتی کہ آپ پیشن گوئی سچ نکلے، تجزیہ ہوتا ہے، اور تھوڑا اس کا ٹائم کا بھی نہیں پتہ ہوتا، 6 مہینے بعد ہوگا کام، سال بعد ہوگا، 2 سال بعد ہوگا، 4 سال بعد ہوگا، ٹھیک ہے کتنا ہوگا، اتنا تو کلیئرٹی نہیں ہوتی نا، تجزیہ ہی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ جناب پیشن گوئی کو دنیا میں کوئی نارمل آدمی کا کام نہیں سمجھا جاتا ہے، وہ جو اپنے تصورات میں، خیالات میں اپنے گھوڑے دوڑاتا رہتا ہے، تو اس آدمی کا ایک تھوڑا سا اب نارمل سے بندہ سمجھتا ہے آدمی کہ یار یہ بڑی، وہ ہمارے بھی بعض جو آپ کو پتہ ہے پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر اس طرح محسوس ہوتا ہے، وہ مذاق بن جاتے ہیں، خود مذاق بن جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ پیشن گوئی کرو اور آخر میں لکھ دو یہ ایک طنزیہ کالم ہے، یہ ایک سٹائر ہے جو میں نے چھوڑا ہے، بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ جو دل میں امڑ آ رہا تھا وہ آپ نے کہہ بھی دیا، اور کہنے کے بعد ایک اپنا تحفظ بھی کر لیا کہ اس ہفتے کا مزاح ہے، آپ ذرا اس سے لطف اندوز۔ تو آپ دیکھیں سارے حالات وہ بن رہے ہیں، اب تو دنیا کو نظر آنا شروع ہو گیا، یار ایران اور یہ آ کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اگر جنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اب یہ جو بات یہاں پہ کہہ گئی ہے نا کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو اسرائیل کو موقع مل جائے گا کہ جتنے عربوں کو قتل کرنا چاہتا ہے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی حدود کو جو ہے نا وہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو اب یہ وہ چیزیں جو ہماری مذہبی کتابوں میں جن کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، صحیح، بالکل، ویل للعرب من شر اقترب، کہ عرب کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس فتنے میں، فساد میں، شر میں جو بہت قریب آ گئے۔ چلیں سر، اور یہ کہ 100 بیٹوں میں سے اگر کسی کے ہوں گے تو اس کے 99 مارے جائیں گے،
تو اچھا، اس متعلق جو ہے نا بات ہم قرآن و حدیث کے اسپیکٹ میں وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے، لیکن یہ جو ہینری کیسنجر کا میں نے ایک یہ سٹائر آرٹیکل جو ہے آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ تو چلے تنزیہ تھا یا مذاق پہ تھا، لیکن ایک تجزیہ ہے ہینری کیسنجر کا اپنا، اس کی زبانی، اس میں وہ 4 ویژنز بتاتے ہیں ورلڈ آرڈر کے حوالے سے، وہ سن لیتے ہیں، اور وہ مزاح نہیں ہے، بڑا دلچسپ ہے، اور اس پہ پھر آپ کا میں تبصرہ لوں گا. The parlous condition of the international system is symbolized by the latent competition between 4 visions of world order: the European, Westphalian, the Islamic, the Chinese, and the American. Consequently, none enjoy universal acceptance. Each model is tempted to maneuver for regional or global advantage. A struggle between regions could be even more destructive than the struggle between nations has been. By the same token, 4 scenarios emerge as possible catalysts of large-scale conflagration and as subjects for the quest for peace. First, a deterioration of Sino-American relations, whereby the 2 countries tumble into the so-called Thucydides trap, which history has said for every incumbent power and the rising power challenging it. Second, a breakdown of relations between Russia and the West, growing out of the paradox of mutual incomprehension between parallel cultures. Third, a continuing weakening of European strategic relevance because of Europe's loss of a sense of global mission. And fourth, an escalation of conflict of the Middle East in a competitive quest for hegemony between Sunni Arab states, revolutionary Iran, and outside powers taking one side or the other. These are the challenges the American president will confront in seeking to achieve international peace together with like-minded. اچھا، یہ جو تقریباً 3 منٹ پر مبنی یہ ویڈیو تھی، اس میں جو انہوں نے 4 جو ہے اس کے فریق بتائے ہیں، جو نیریٹیوز 4 جو ہے پریزنٹ ہو رہے ہیں ورلڈ آرڈر کے حوالے سے. 4 پلیئر کہہ لیتے ہیں، 4 پلیئر کہہ لیں، ٹھیک ہے. ایک انہوں نے یورپین کا نام لیا، چائنیز، امریکن، اور چوتھا جو ہے وہ ایک مذہب ہے جسے اسلام کو ایز اے کولیکٹیو. اور پھر انہوں نے ایک اپنا تبصرہ بھی کیا کہ نن انجوائے دا یونیورسل ایکسیپٹنس. ان کی جو یونیورسل ایکسیپٹنس 4 میں سے کسی کی نہیں ہے، تو یہ آپس میں جو ہے وہ اب کانفلکٹ کریں گے، اور وہ کانفلکٹ جو ہے وہ 4 سطحوں کا انہوں نے بتایا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے؟ دیکھیں، نہیں، نظر تو آ رہا ہے نا. دیکھیں مثلاً آپ اگر چائنا کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے جو بھی عزائم ہیں، تو اور باقی چیزوں کو چھوڑیں، آپ سی پیک کو ہی دیکھیں تو سی پیک صرف پاکستان سے ہی تو نہیں گزرنا نا. یہ تابہ کھا کے جو ہے نا وہ مصر جانا ہے، کاشغر سے لے کے یہ نیل کے ساحل تک اس نے پہنچنا ہے. تو یہ امریکہ کو کسی صورت گوارا نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو یہاں امریکہ چائنا کانفلکٹ جو ہے جو وہ صاف ہے، بالکل سی پیک کے مسئلے میں ہے.
باقی یہ کہ جو بھی ان کا ابھی وہ معاشی معاملے میں جو بھی ان کا ایک اپنا کانفلکٹ ہے وہ تو سب کو ہی نظر آ رہا ہے نا, جس طرح ایمرجنگ اس کی اکانومی جو ہے اوپر وہ بھی ہے. پھر یہ کہ وہ جو ایک دوسرے پہ پابندیاں لگا رہے ہیں, پچھلے دنوں وہ کہہ رہے تھے نا اکانومک وار شروع ہو گئی ہے دونوں کے درمیان, تو وہ تو ایک وہ معاملہ چل ہی پڑا ہے. پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو رشیا ویسٹ کانفلکٹ ہے, اب ایران یعنی رشیا ویسٹ بھی, اب رشیا دوبارہ اٹھ رہا ہے نا, یعنی وہ آپ کو بہت نمایاں نظر آئے گا شام میں. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, شام میں جا کے رشیا اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو گیا, پوری طرح ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. اسی طرح آپ اگر دیکھیں یورپ کے بھی مفادات ہیں نا, اور اگرچہ کہ یورپ کمزور تو ہو رہا ہے, برطانیہ نکل رہا ہے, اس کا انفلوئنس کم ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال نیٹو تو ابھی موجود ہے. اور یہ ساری چیزیں عجیب طریقے سے آ کے مشرق وسطیٰ میں جمع ہو رہی ہیں. ابھی ہم نے روس کا ذکر کیا, شام میں اس کے انٹرسٹ کا, تو شام ہی پھر وہ جو ہے نا وہ بن رہا ہے اس وقت, اسرائیل کی نظروں میں بھی آ رہا ہے, ادھر سے جو ہے نا رشیا کی, چائنا کی, امریکہ کی, یہ میدان جنگ بنتا نظر آ رہا ہے. تو میں اگر آپ یہ مشرق وسطیٰ ایک شام ہی نہیں بلکہ سعودی عرب کو بھی لے لیں, امارات کو بھی لے لیں, اپنا یہ سارا یہ ریجن عراق لے لیں, ایران لے لیں, تو یہ پورا علاقہ وہ ہے کہ جو ان طاقتوں کے یعنی وہ جو جس سے آپ نے کانفلکٹ کہا, تو وہ کانفلکٹ کسی اس کے لیے کوئی یعنی میدان جنگ بھی تو چاہیے نا, تو میدان جنگ یہ علاقہ بنتا نظر آ رہا ہے. اور اس علاقے میں وہ جو انہوں نے چوتھی بات کہی نا کہ یہ جو ایران سعودیہ کانفلکٹ جو ہے, یہ ایران سعودی کانفلکٹ جو ہے یہ پھر یہ پولرائزیشن کی بنیاد بن جائے گا. کچھ طاقتیں آ کے سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہوگی, جیسے نظر یوں آتا ہے کہ اسرائیل بھی ادھر ہوگا, نظر یوں آتا ہے کہ امریکہ بھی اس طرف ہوگا, نظر یوں آتا ہے کہ شاید یورپ بھی اسی طرف ہوگا. اچھا, اور ادھر روس جو ہے اور چائنا جو ہے یہ ایران کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ وار ود ان اسلام جو شروع ہوئی ہے اس میں اب گلوبل پلیئرز بھی آ کے وہ شروع ہو گئے, اور وہ اپنی اپنی جو کھینچا تانی جو ہے. اور یہ اگر آپ ایک دوسرے منصوبے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ آج سے نہیں ہے, یہ 1500 سال سے ہے. یہ وار ود ان اسلام جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی نا. صحیح. یہ جو شیعان علی بن گئے, شیعان عثمان بن گئے, پھر اس سے پھر وہ بعد میں جا کے تو جنگیں ہو گئیں, جنگ جمل ہو گئی, اور پھر چل سوان, وہ کبھی بھی نہیں ختم. باقی ساری تفرقے کبھی کبھی رک جاتے, پھر ٹھپ ہو جاتے. یہ دیکھیں چلا آ رہا ہے. بڑی خلیج ہمیشہ سے یہ رہی ہے, اور بڑی مشکل رہی ہے ہمیشہ, یعنی ان کے جوڑ میں کبھی بھی نہیں ہو سکا. اور اب جا کے میں نے قرب قیامت کہہ لیں, اس میں جا کے یہی ایک بہت بڑی وار میں بدلنے جا رہے ہیں شاید. تو سر جب ہم ایک مسلم امہ کی بات کرتے ہیں, آپس میں ایک امت کا جو تصور ہے اس کے اندر تو ایک یکجہتی, آپس میں اتحاد, اور خود اقبال کا جو پیغام تھا جو اس خطے کے لیے جو انہوں نے دیا تھا کہ ہم سب ایک ہو کے اور پھر جو ہے مقابلہ کریں. اور پھر 70s میں جو OIC کی تشکیل ہوئی, OIC کے حوالے سے ایک مؤثر کردار جو ہے وہ مسلمان ممالک کا سامنے آیا. ان سب کے ہوتے ہوئے بھی ہم اتنے آپس میں لڑائیوں میں, کشت و خون میں, مسلمان ہی ایک دوسرے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اصل میں دیکھیں نا, ہوا یہ ہے کہ وہ تو کوششیں ہوئی ہیں نا, اس زمانے میں ہوئی ہیں وہ کوششیں, اور ایک وقت میں تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ دیکھیں ایک تو مسلمان آزاد ہو گئے, پاکستان آزاد ہو گیا, اور مسلمان ممالک بھی آزاد ہوتے چلے گئے, پھر سارے سربراہ کے لاہور میں جمع بھی ہو گئے. وہ بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی تھی, اور ایسا لگتا تھا کہ وہ اقبال کا جو خواب تھا نا کہ مسلمانوں کی چلیں ایک اقوام متحدہ کی طرز پر ایک یونین ہی بن جائے, جو بعد میں OIC ٹائپ شے بن بھی گئی, لیکن یہ غیر مؤثر سی ہے, وہ ایک مطلب ایک مؤثر قسم کی ہو. وہ نظر آتا تھا کہ شاید ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں, ایک اقوام متحدہ بننی جا رہی ہے جیسے مسلمانوں کی. لیکن یہ کہ وہ ظاہر ہے یہ شے تو آپ کے مقابل لوگ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو, اور ہمارے اندر کانفلکٹس تو موجود تھے. ٹھیک ہے نا, یہ بڑے نازک شاخ کے اوپر یہ آشیانہ بنایا جا رہا تھا. صحیح ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ پہلے کوئی نظریاتی وحدت تلاش کرتے ہیں, آپ نے ایک جذباتی نعرہ امت مسلمہ کا تلاش کیا, وہ تھی نہیں, وہ تو بٹی ہوئی شے تھی. تو وقتی طور پہ تو جمع ہو گئے نا آپ چائے کی پیالی, لیکن اندر سے پراکسیز تو جاری, تو وہ پھر آپ کے اندر جو کانفلکٹ تھے ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا, اور پھر
یہ 73 میں شاید یہ ہوئی تھی نا سربراہی کانفرنس پاکستان میں لاہور میں. 79 میں انقلاب آ گیا ایران میں, اور جب انقلاب آ گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے پورا مسلم ورلڈ فتح کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اسلامی انقلاب ہو اور مکہ مدینہ آپ کے پاس نہ ہو تو وہ ادھورا انقلاب ہے. تو پھر اب دوسروں کو جب ڈراوا آیا ہے, خطرہ محسوس ہوا ہے, تو انہوں نے پھر اس کے مقابل صدام کو کھڑا کیا, اس کو سپورٹ کیا ہے. ادھر بھی پراکسیز کھڑی کی ہیں, نہیں تو اس انقلاب کے جو ہے نا وہ خطرہ تھا یہ ایکسپورٹ ہوگا پاکستان کی طرف بھی. یہاں بھی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ چل پڑی تھی. تو بہرحال ویسے کوئی اس کا یہ مطلب میرا نہیں ہے کہ سارا قصور ایرانی کا ہے. صحیح. اس اتحاد کے اندر رکھنا ڈالنے میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سعودی عرب کا بھی ہے, ایران سے کم نہیں ہے کسی طرح. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اہم تبصرہ جو ہے وہ پاکستانی رول کے حوالے سے میں یہ اسکرین پہ دکھا بھی دیتا ہوں. یہ عدنان ہے, ان کی ایک ٹویٹ تھی, بڑی دلچسپ تھی, میں نے اس لیے آپ سے شیئر بھی کر رہا ہوں کہ a stupid and argumentless debate is started post Soleimani assassination that whether Pakistan should support Iranian revenge against US or side with US. Like we are country having supernatural powers to help every other country except our own people. تو اب یہ بتائیں پاکستان کا رول کیا ہے, کیونکہ پاکستان نے اپنے علاوہ باقی سب کی مدد کرنی ہوتی ہے. نہیں خیر, یہ تو کوئی دل جلے ہیں جنہوں نے ایک بات کہہ دی, مطلب ایک حد تک چلیں ٹھیک بات ہے بھائی, دوسروں کا پھڈا ہے, ہمیں اس سے کیا غرض, لیکن ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اسے دوسروں کا پھڈا نہیں کہہ سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سعودی عرب کے ساتھ کتنے, انہوں نے آپ کو منع کیا, آپ نے کوالالمپور نہیں جانا, آپ مجبور ہو گئے, آپ نہیں گئے. تو ذرا ذہن میں رکھیں کہ اگر یعنی یہ اس کو امریکہ ایران کلیش نہ سمجھیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کوئی بدلہ امریکہ سے لینا ہے. اس نے جو بدلہ امریکہ سے لینا ہوگا اس کا نشانہ سعودی عرب بنے گا. اچھا ٹھیک ہے, وہ امریکہ مطلب وہ واشنگٹن پہ میزائل مارے گا, نیو یارک پہ مارے گا. نہیں, وہ امریکہ کے ڈرون تو انہوں نے گرائے تھے, اور چلیں ڈرون شنوز گرا لیں گے, وہ ادھر ہی گریں گے, خیر ہے, اس سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. تو ڈرون تو طالبان نے بھی گرا لیے تھے. بات اس سے ذرا یعنی کوئی اس کو واقعی چوٹ لگے نا. دیکھیں بدلہ وہ ہوتا ہے, ریونج وہ ہوتا ہے کہ جس میں جتنا آپ کا نقصان ہوا ہو اس سے کم از کم دگنا نقصان, تگنا نقصان آپ اپنے دشمن کا کریں گے, تو تب وہ جسے مقصد حاصل کر لیں, وہ جو ہے نا ISPR والے کہتے ہیں سرپرائز دیں گے نا. تو سرپرائز ہوتا ہے نا, کہ جتنا آپ نے سوچا نہیں ہوتا اتنا آپ کو ملتا ہے. تب جا کے تو وہ آپ کو تسکین ملتی ہے کہ یس انہیں مزہ آیا ہی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا ریونج کا. تو اب اس کا نشانہ یعنی جو بھی اس کے مفادات مشرق وسطیٰ میں ہیں ان کو جو ہے نا ہٹ کیا جائے گا. تو اس میں کوئی مسلمان کنٹری اس میں وہ آئے گی, تو جب وہ آئے گی تو بھئی ہم کیسے اس سے لا تعلق رہ سکتے ہیں, یعنی پاکستان نہیں رہ سکتا. تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا, کیسے کرنا ہوگا, تو یہ تو ایک بہت مشکل مسئلہ آ گیا نا, مشکل میں جان آ کے پھنس گئی ہے. اور دوسری طرف یہ کہ ہمارے پاس اس کا موقع ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ ایک علیحدہ بات ہے. اچھا, کیونکہ ہم اپنے حالات کو اگر دیکھیں تو اس چیز کو چھوڑ کر جو یہ کہہ رہے ہیں, یہ تو ویسے ہی ایک دوسرے انداز میں بات ہو رہی ہے, تو ہم خود کیسے پھنستے چلے جا رہے ہیں نا اپنی خطے کی صورتحال کے اندر. انڈیا میں جو ڈیولپمنٹس ہیں, پھر اس کے بعد جو بارڈرز کی صورتحال ہے, پھر اندرونی طور پر جو کشاکش اور کشمکش ہے, تو یہ ساری چیزیں شاید ہمیں اس طرح جو ہے نا وہ انگیج کر رہی ہیں کہ ہم اس صورتحال سے ہم اپنے آپ کو ڈس انگیج رکھنے پر مجبور ہو جائیں. یا جو بھی اگر کوئی گریٹ پلان ہے تو اس میں ہمیں ادھر سے جو ہے نا ڈس انگیج کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہو جو اس خطے کے اندر ہو رہا ہے. تو اصل کھیل وہاں کھیلا جانا ہو, اور چونکہ ہم اس کے پلیئر ہو سکتے ہیں لہذا ہمیں انگیج کر لیا گیا. اچھا, یہی بات ہم نے تقریباً ایک سے پہلے ایک پروگرام ہمارا جو سیکنڈ لاسٹ پروگرام ہے اس میں ہم نے جنرل شاہد عزیز صاحب کا وہ 2013 کا کلپ جو ہے وہ ڈسکشن ہم نے پاکستان کے حوالے سے کی تھی. چھوٹا سا کلپ ہے, دوبارہ سن لیتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ وائرل بھی ہوا, بہت سارے ساتھیوں نے اس پہ تبصرہ بھی کیا. یہ میں پلے کر لیتا ہوں, اس کے بعد آپ سے اس پہ تبصرہ مانگتا ہوں. امریکہ نے ہمارے معاملے میں اتنا صبر اس لیے کیا ہوا ہے, ایک تو ہماری حکومتیں ان سے ہر قسم کا تعاون کرتی رہی, دوسرے یہ کہ ہم اللہ کے شکر سے ایٹمی طاقت ہیں اور ہمارے معاملے کو بہت احتیاط سے نپٹایا جا رہا ہے. ورنہ کیا پدری کا شوربہ, ہم کہیں کے نہ رہتے. جب امریکہ یہاں سے اپنے ٹھکانے نکالنے پر مجبور ہو جائے گا تو اس خطے میں آگ لگا دے گا. اسلام پسند قوتیں
सेकुलर निजाम से टकराएंगी, अमेरिका हमारे मुल्क में इंतशार भी फैला रहा होगा और हुकूमत का साथ देने के लिए भी खड़ा होगा। हिंदुस्तान की फौजें हमारे बॉर्डर पर बैठी होंगी ताकि मुल्क में फौज के हाथ कमजोर करके अंदरूनी खाना जंगी की आग को और बढ़ाया जा सके। खून बहता रहेगा, अंजाम क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। इसका हाल सिर्फ यह है कि एक बाशऊर, मुतवाज़िन और मोहब्बत भरा दीन का निजाम पहले ही कायम कर लिया जाए। यही हमारी निजात का वाहिद जरिया है। मुल्क की ताकतवर कुव्वतों को आज ये सोचना होगा, अभी भी हमारे पास वक्त है, इसे खीर खाने में जाया न करें। अच्छा, ये बात हम पहले भी प्रोग्राम में कर चुके हैं इस क्लिप के हवाले से। ऐसा नहीं हो रहा कि ये उन्होंने खित्ते का नाम लिया, पाकिस्तान भी है तो ईरान भी तो खित्ता है। जी जी, बल्कि अगर आपको याद हो जब हम ये प्रोग्राम किया करते थे, मैं और इमरान बुखारी साहब, साइट इन साइट, तो उसमें भी ये बात एक दफ़ा आई थी। ये शायद 2013 के लगभग 13-14 के करीब बात आई थी, जब हमने शाम के हालात और मशरिक़ वस्ता और ईरान का रोल और सऊदी अरब के रोल पे बात की थी। उस वक्त भी ये सवाल खड़ा हुआ था कि पाकिस्तान का रोल क्या होगा, और उस वक्त भी हम ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल से डिसंगेज किया जाएगा, और वो नहीं हो सकता जब तक कि उसे इंडिया की तरफ से कोई थ्रेट ना हो। अच्छा, इसी सूरत में मुमकिन है। वो कहता है ना, औरों की क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तो। हाँ, अपनी जब पड़ जाती है ना तो फिर किसी और की याद नहीं रहती है ना। वो तो फिर यानी फिर आपको किधर पराई कहाँ याद रहेगी जब आपको अपने सर पे जो है ना वो मौत खड़ी हो जाएगी। चले, बहरहाल ये हालात जो है वो तेजी से बदल रहे हैं। इस हवाले से जो एक आलमी जंग का, या आलमी समझ लें कि एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस का एक नज़र आ रहा है कि उस तरफ जो है वो हालात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। मशरिक़ वस्ता के हालात के हवाले से जो कुरान और हदीस में पेशन गोइयाँ आई हैं, और फिर उम्मत मुस्लिमा का रोल, उम्मत मुस्लिमा एक जसद की हैसियत से वो किस तरीके से वो अपना किरदार निभा सकती है, ताकि इन फ़िरकावारियत से निकल कर एक पॉजिटिव रोल जो है वो दुनिया को दिखा सके, दुनिया के लिए एक आईना राह बन सके। दुनिया जिस अदल की तलाश में, वो अदल जो है वो इस्लाम की सूरत में जो है वो दुनिया को दिखा सके। तो मैं नाजरीन का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा। इस हवाले से अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।